دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ جو دفعہ 370 اور 35 سے ہٹانے کے بعد جو مرکزی سرکار کے بلند بانگ دعوے تھے کہ یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے ترقی میں، وہ بالکل غلط ثابت ہو رہا ہے۔ ایک تو پہلے ہی لوگوں کی پگڑیاں اچھالی گئیں، لوگوں کا تشخص چنا گیا، اور اس کے بعد جو ترقی کا ڈھونگ یہ مچا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ مجھے کہیں بھی جتنے بھی لوگ ملے شکایتیں ہیں، ہماری سڑکوں کا حال بہت برا ہے، بجلی کا حال تو اس سے بھی زیادہ بے حال ہے، اور بے روزگاری سب سے بڑی چیز ہے کہ پہلے تو جیسے آپ کو یاد ہوگا مفتی صاحب کے ٹائم میں رہبر تعلیم ٹیچر لاکھوں کی تعداد میں ہم نے امپلائی کیے تھے، اس کے بعد رہبر صحت، رہبر زراعت، آج تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ جو بارڈرز پہ بٹالینز بنتی تھی وہ بھی بالکل بند ہو گیا ہے۔ یہاں کے لڑکے میں پونچھ میں بھی دیکھا، سرن کوٹ میں بھی دیکھا کہ گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ایون پی ایچ ڈی لڑکے ایس پی او کی نوکری کے لیے جاتے ہیں، ان کو وہ بھی نہیں ملتی ہے۔ اور ہماری ریاست میں 18.5% بے روزگاری ہے، جو ملک میں سب سے زیادہ ہے، کہ جو بالکل جو پہلے کے برعکس ہے جب 370 تھا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو 370 یہ صرف یہاں کے تشخص کی رکھوالی نہیں کرتا تھا، بلکہ ہماری زمینوں کی، ہماری جو نوکریاں ہیں، ہماری ہر چیز کی یہ رکھوالی کرتا تھا۔ اور بدقسمتی سے ابھی تو نوکریاں دینے کے بجائے نوکریاں لی جاتی ہیں۔ ابھی جو آنگن واڑی ورکرز کو ان کو برخاست کرنے کی بات ہو رہی ہے، آپ نے دیکھا جموں کشمیر میں کئی ملازموں کو برخاست کیا جا رہا ہے، تو نوکریاں دینے کے بجائے لی جا رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ جو یہاں کا جو بھائی چارہ ہے، کہیں نہ کہیں اس پہ بھی جو ہندو مسلم اکٹھے رہتے ہیں، اس پہ بھی کہیں نہ کہیں جو کمیونل جماعتوں کا جو جماوڑا ہے وہ اس پہ بھی اٹیک کرنا چاہتے ہیں، بھائی بہنوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، گجر پہاڑی کرنا چاہتے ہیں، کشمیری گجر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ یہاں بھی خوف ہے، یہاں بھی ڈر ہے کہ بات کریں گے تو پکڑ کے لے جائیں گے ہمیں۔ گزشتہ دنوں آپ کا حوصلہ اریسٹ کیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ نے بہت سارے ٹویٹ مرکزی سرکار کے خلاف کیے، اس کے لیے کیا؟ نہیں، وہ تو روز ہی جب بھی مجھے کہیں جانا ہوتا ہے تو ان کی مرضی نہیں ہوتی ہے تو باہر سے تالا لگا دیتے ہیں، گیٹ پہ بند کر دیتے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس تو آپ زبان اپنی استعمال کر سکتے ہو، اپنا قلم استعمال کر سکتے ہو، باقی تو پروٹیسٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی آپ ملک میں دیکھیے جہاں بدتر سے بدتر حالات بھی ہیں، وہاں بھی لوگ آ کے پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے ان کو، تو یہاں تو آپ کو پروٹیسٹ کرنے بھی نہیں دیتے۔ اگر آپ پیس پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیں کسی چیز کے خلاف، اس کی بات بھی نہیں کرنے دیتے ہیں، اور جب بھی ان کا دل چاہتا ہے تو نظر بند کر دیتے ہیں۔ تو کیا کر سکتے ہیں؟ ایک سوال اور رہے گا کہ سینٹر سے جو ہے 70 جو ہے سینٹر منسٹر آئے ہوئے ہیں، تو کیا میں کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو زیادہ جو مرکزی سرکار کا جو زیادہ زور ہے وہ دکھاوے پہ ہے۔ ابھی دیکھیے انہوں نے، ابھی میں کل پڑھ رہی تھی کہ 2020 میں ہر روز 2 کروڑ روپے جو ہے خرچ ہوتا ہے یہ پوسٹر وغیرہ بنانے کے لیے، ایڈورٹیزمنٹ، تو وہ ہزاروں کروڑ، کوئی 2200 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ان کی ایڈورٹیزمنٹ ہے یہاں بھیجنا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب منسٹر آتے ہیں، پارلیمنٹیرین آتے ہیں، ان کو ڈسٹرکٹس میں ہر جگہ لے کے جاتے ہیں دکھانے کے لیے، دیکھو یہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ جو قبرستان کی خاموشی ہے ان کو لگتا ہے یہ جو ہے یہاں نارمل سی ہے، مگر جب ہم نکلنا چاہتے ہیں، کہیں جانا چاہتے ہیں، یا یہاں تک کہ ڈی ڈی سی ممبر ویلی میں کہیں جانا چاہتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں حالات خراب ہے، سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے ہم آپ کو باہر جانے نہیں دے سکتے۔ تو اس سے آپ کو خود ہی اندازہ لگانا چاہیے کہ جموں کشمیر کے حالات اس وقت بھی کیسے ہیں، اور کس طرح یہ یہاں کی خاموشی کا مطلب نارمل سی نکال کے باہر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ میڈم، جو کرپشن دن بہ دن بڑھ رہی ہے تو اس وجہ سے بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ کرپشن بہت زیادہ بڑھ رہی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں، اتنی زیادہ۔ میں نے پہلے بھی کہا، اگر پہلے 10% یا 20% کرپشن ہوتی تھی، اب 50% سے پہلے کام ہی نہیں نکلتا، اور اس میں سب سے زیادہ جو غریب پس رہے ہیں، جو سب سے زیادہ انہی کا کام پڑتا ہے، چھوٹے آفس سے لے کے بڑے آفسز میں، تو غریب اس میں پس رہا ہے، ہر چیز میں کرپشن میں۔ اگر یہاں تک کہ ریشن کارڈ بنانا ہو اس میں بھی کرپشن ہوتی ہے۔ یوٹی بننے کے بعد ملٹنسی میں کتنا فرق پڑا ہے اسٹیٹ کے اندر؟ نہیں، وہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں جو سیکورٹی کے لوگ ہیں۔ ہم تو روز سنتے ہیں انکاؤنٹر ہو گئے، ہم تو روز سنتے ہیں کوئی نہ کوئی پولیس کا ہمارا بندہ، ہمارا جو چاہے وہ سرپنچ ہو، کوئی نہ کوئی مارا جاتا ہے، اور روز انکاؤنٹر ہوتے ہیں، روز ملیٹنٹ مارے جاتے ہیں۔
तो वो तो कितना कम हुआ है कितना ज़्यादा हुआ है तो सिक्योरिटी के लोग बता सकते हैं। मेरे से पूछो कि यहाँ जम्मू कश्मीर के हालात क्या हैं, यहाँ कैसे लोगों का दम घुट रहा है, यहाँ किस तरह लोगों का जीना हराम करके रखा हो, यहाँ कितनी बेरोज़गारी है, बेकारी है, हमारे बॉर्डर के इलाकों में लोगों का क्या हाल है। 7 बजे उनका गेट बंद किया जाता है, जो हमारे बालाकोट दूसरे इलाके हैं जहाँ मैं इंशाल्लाह अगली बार आके पूरा टूर करूँगी वहाँ का भी। तो उसके बारे में पूछो। तालिबान तो अफ़गानिस्तान में वो अपना काम वहाँ कर रहे हैं, हमें अपना काम यहाँ करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ओके।